السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے محبت اور تقدیر کا سفر۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ سلطنتیں قائم تھیں، محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے اور بڑے بڑے قلعوں میں بادشاہ اپنی شان و شوکت پر ناز کیا کرتے تھے۔ انہی محلات اور قلعوں سے دور ایک ننھا سا گاؤں تھا جہاں زندگی بالکل سادہ تھی۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا کی زندگی عام تھی مگر اس کا دل غیر معمولی تھا۔ وہ بچپن ہی سے محنتی اور صابر تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے فوت ہو گئے تھے اور ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ گاؤں کے دوسرے لوگ اکثر غربت کے باعث زارا کو کمتر سمجھتے، لیکن زارا کبھی شکوہ نہ کرتی۔ ہر صبح وہ کنویں سے پانی بھرتی، کھیتوں میں مزدوری کرتی اور شام کو اپنی ماں کے ساتھ جھونپڑی کے سامنے بیٹھ کر ٹوٹی بتی والے چراغ میں کپڑے سیتی۔ اس کی ماں ہمیشہ کہا کرتی، بیٹی، دنیا کے لوگ تجھے کمزور کہیں گے مگر یاد رکھنا، صبر اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ زارا اس نصیحت کو اپنے دل میں بسا لیتی۔ اس سلطنت کے مرکز میں ایک عظیم عالیشان محل تھا۔ اس محل کا وارث ایک نوجوان شہزادہ تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، خادم، فوج، علم اور عزت، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں ایک خلا تھا۔ ایان اکثر سوچتا، یہ سب دولت، یہ شان و شوکت آخر کس کام کی؟ دل تو پھر بھی ادھورا ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ گھنے جنگلوں، ندیوں اور پہاڑی راستوں سے گزرتے گزرتے وہ ایک اجنبی راستے پر پہنچ گیا۔ گھوڑے کو لگام دے کر رکا تو سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ وہیں اس نے پہلی بار زارا کو دیکھا۔ زارا کھیت میں کام کر رہی تھی۔ ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے سورج کی پہلی کرن۔ ایان لمحہ بھر کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور گاؤں والوں سے پانی مانگا۔ زارا آگے بڑھی اور مٹکے سے پانی لا کر پیش کیا۔ ایان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو محنت سے کھردرے ہو چکے تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ تمہارا نام؟ ایان نے پوچھا۔ زارا، اس نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ایک مختصر سا لمحہ تھا مگر دونوں کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ ایان نے واپس محل جا کر کئی دن تک زارا کو یاد کیا۔ وہ حیران تھا کہ ایک عام لڑکی نے اس کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا لی جسے کوئی محل کی شہزادی بھی نہ بنا سکی۔ ایان بہانے بہانے سے گاؤں آنے لگا، کبھی شکار کے نام پر، کبھی سفر کے بہانے۔ آہستہ آہستہ زارا اور ایان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ زارا کے دل میں بھی ایک نرم سا جذبہ جاگا، مگر وہ جانتی تھی کہ شہزادہ اور عام لڑکی کی محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نے ایان سے کہا،
شہزادے، ہماری دنیا مختلف ہے۔ تمہارے پاس تخت ہے، میرے پاس مٹی۔ یہ محبت صرف خواب ہو سکتی ہے۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زارا، محبت تخت اور مٹی کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ دل کی سلطنت ہے، اور اس سلطنت کی ملکہ تم ہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ خواب حقیقت بنے، مگر دل کے کسی کونے میں ڈر بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا، اور ایک دن ایان نے ہمت کر کے اپنے والدین کو زارا کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے یہ سن کر قہقہہ لگایا اور کہا، شہزادے، تم ایک عام کسان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سلطنت کی توہین ہے۔ ملکہ نے بھی کہا، محبت اپنی جگہ، مگر سلطنت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ۔ تمہیں کسی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی تاکہ سلطنت مضبوط ہو۔ ایان نے والدین کے سامنے ڈٹ کر کہا، اگر سلطنت کی مضبوطی ایک بے دل رشتے سے ہے تو مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے۔ لیکن بادشاہ نے اس کی بات نہ مانی اور زارا کے گاؤں پر دباؤ ڈالنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے، اور زارا کو لگا کہ اس کی محبت نے اس کے گاؤں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایان کی زندگی سے دور ہو جائے گی تاکہ سلطنت اور گاؤں کے بیچ جنگ نہ چھڑے۔ اس نے ایان کو خط لکھا، محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، قربانی کا نام بھی ہے۔ میں تم سے دور جا رہی ہوں تاکہ تم اپنی سلطنت بچا سکو۔ زارا گاؤں چھوڑ کر ایک دور دراز علاقے کی طرف نکل گئی۔ ایان نے جب خط پڑھا تو بے قرار ہو گیا۔ اس نے ساری سلطنت چھان ماری، مگر زارا نہ ملی۔ مہینوں کی تلاش کے بعد ایک دن ایان کو خبر ملی کہ ایک پہاڑی گاؤں میں ایک لڑکی لوگوں کے زخم بھرنے اور بیماروں کی خدمت کرنے میں لگی ہے۔ ایان وہاں پہنچا تو دیکھا، وہ زارا تھی۔ زارا نے حیرانی سے کہا، تم یہاں؟ ایان نے کہا، زارا، تمہاری قربانی نے مجھے سکھایا کہ محبت تخت و تاج سے بڑی ہے۔ میں نے سلطنت چھوڑ دی ہے، اب میں صرف ایک عام انسان ہوں، اور تم میری دنیا ہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اس نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، پھر تقدیر کو ہار ماننی ہوگی، کیونکہ ہماری محبت سچی ہے۔ ایان اور زارا نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نئی زندگی شروع کی۔ نہ محل، نہ تخت، صرف محبت، اور وہی محبت ان کے لیے سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف حسین لمحوں کا نام نہیں، بلکہ قربانی کا نام بھی ہے۔ شکریہ۔